رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں اللہ رب العزت سے کہ آپ سب لوگ ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہمارا ہے الحمدللہ 21واں رکوع، تو اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ لیس البر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، اور اصل نیکی یہ نہیں کہ اپنا منہ مشرق اور مغرب کی طرف کرو۔ ہاں، اصل نیکی یہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ اور قیامت پر، فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور سائلوں اور راہگیروں کو گردن چھڑانے میں، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ یہ آگے نیکیاں بتائی جا رہی ہیں کہ اصل نیکی کیا ہے۔ پیچھے ہم نے قبلہ کے پڑھا تھا نا، کس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں یہودی بولتے تھے اور شک ڈالتے تھے، تو اسی کی آگے بات کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ اصل نیکی بتا رہے ہیں۔ یہودیوں نے مغرب کو اپنا قبلہ بنا رکھا تھا، تو ہر ایک کا گمان یہ تھا کہ صرف اسی قبلے کی طرف منہ کرنا کافی ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم منسوخ کرتے ہوئے فرمایا کہ نہیں، یہ اصل نیکی نہیں ہے، بلکہ آگے اصل نیکی کے 6 طریقے بتائے ہیں۔ کیا؟ پہلا طریقہ، 6 طریقے بتائے۔ پہلا طریقہ ایمان لانا، مال دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، عہد پورا کرنا اور صبر کرنا۔ یعنی کہ ایمان کی تفصیل یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے کہ وہ حی قیوم ہے، علیم ہے، حکیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، قدیر ہے، ازل سے ہے، ابد تک ہے، وحدہ لا شریک لہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل ایمان لانا۔ دوسرا قیامت پر ایمان لانا کہ وہ حق ہے، اس میں بندوں کا حساب ہوگا، اعمال کی جزا دی جائے گی، گناہوں کی سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جس کو کہیں گے، اجازت دیں گے، وہ سفارش کریں گے، وہاں پر حوض کوثر نصیب فرمایا جائے گا، پل صراط ہوگا، اہل قرآن کو جزا ملے گی۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، نوری مخلوق، جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے اور جو مرد اور مومن میں سے نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، جن میں جیسے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل ہیں۔ اور چوتھا اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ایمان لانا کتابوں پر، جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں وہ حق ہیں۔ 4 بڑی کتابیں، توریت جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ پر، زبور جو حضرت داؤد پر، اور قرآن مجید جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور بہت سے صحیفے مختلف رسولوں پہ ہوئے، جیسے حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس، حضرت آدم، حضرت ابراہیم، ان سب پر صحیفے نازل ہوئے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ انبیاء پر ایمان لانا کہ وہ سب کے اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، معصوم ہیں، یعنی گناہوں سے پاک ہیں، اور اس کی جتنی بھی تعداد ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، ان سب پر ایمان لانا۔ یعنی کہ یہ ہیں ایمان لانے کی، ان پر ایمان لانا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے ایمان لانے کے بعد کتاب و پیغمبروں کو اللہ کی محبت میں اپنا مال دینا۔ یعنی کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ دینا، اللہ کے لیے گردنیں چھڑانا، اللہ کے لیے غلاموں کو آزاد کرنا، یہ ہے کہ مستحب طور پر مال دینے کا بیان ہے کہ جتنا جو بے گناہ آج کے زمانے میں ہم لوگ جو بے گناہ لوگ قید کر دیے جاتے ہیں ان کو چھڑوانا، کیونکہ آج کے دور میں غلام و لونڈیاں تو نہیں ہوتی ہیں نا۔ تو یہ کہ اللہ کی راہ میں محبت سے مال دینا، اللہ کی خاطر مال دینا، اللہ کے دین کے لیے مال دینا، اور اس کے بعد یتیموں کو مال دینا، مسکینوں پر خرچ کرنا، اس کے بعد نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اور عہد پورا کرنا۔ عہد پورا کرنا یعنی کہ وعدے پورا کرنا جو اللہ تعالیٰ کے لیے وعدے کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کیے گئے ہیں۔ اس میں ایک وعدہ الست بھی عہد الست بھی آ جاتا ہے، اور اس طرح کے بہت سے وعدے ہیں جو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم کر کے آئے ہیں، جو ایک انسان ہونے کے ناطے ہم لوگ اپنی زندگیوں میں کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نیکیوں کی پہچان بتا رہے ہیں۔ ہم ایمان لے آئے ہم، ٹھیک ہے، ایمان لینے کے بعد ہمیں اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا ہے، ہمیں نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، نفلی زکوٰۃ، فرضی زکوٰۃ،
اگر رمضان آ رہا ہے الحمدللہ انشاءاللہ، تو اس نے زکوٰۃ دینی ہے، اپنے عہد پورے کرنے اور صبر کرنے ہیں، مصیبت میں، سختی میں، جہاد کے وقت صبر کرنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک الذین صدقوا، یہی ہیں جنہوں نے اپنی بات سچی کی، واولئک ھم المتقون، اور یہی ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ڈیفینیشن بتا رہے ہیں ایک سچے انسان کی، متقی پرہیزگار انسان کی، کہ وہ یہ کام کرتا ہے، وہ مشرق مغرب کی بحث بھی نہیں پڑتا، وہ ادھر ادھر کی فرقہ واریت پہ بحث نہیں کرتا۔ تو ہمیں بھی ایک سچا انسان بننا ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے سچے اور پرہیزگار بندے بننا ہے۔ ہمیں بھی ان چھوٹی چھوٹی فضول باتوں میں نہیں لڑنا کہ اس نے ایسے کیا تھا تو اس نے ایسے نہیں کیا، اس کے فرقے میں یہ ہے تو اس کے فرقے میں یہ نہیں ہے، تو وہ ایسے کرتا ہے تو وہ ایسے نہیں کرتا۔ نہیں، ہمیں فوکس کرنا ہے نماز پہ، کہ ہاں نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، ایمان لانا ہے، اپنے عہد کو پورا کرنا ہے، سچا انسان بننا ہے، ہمیں متقی بننا ہے، ہمیں صبر کرنا ہے۔ صبر کا مطلب جم جانا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین میں کوشش کرتے کرتے صبر کرنا ہے، محبت سے صبر کوشش کرنی ہے۔ تو ہمیں یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اصل نیکی یہی ہے، بہترین نیکی یہی ہے جس کے بدلے ہمیں بہترین مقامات نوازے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہمیں بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان، ہمیں اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کرنی ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے تو ایمان لے آئے، ہم نے نمازیں جس طرح کی ٹوٹی پھوٹی پڑھ لیں، زکوٰۃ دے دی، ہمیں اپنے انسان ہونے کے ناطے بھی ہمیں اپنے اندر خوبی پیدا کرنی ہے کہ ہمیں عہدوں کو پورا کرنا ہے، ہمیں سچے انسان بننا ہے، ہمیں برداشت کرنا ہے، ہمیں صبر کرنا ہے، ہم پر پرہیز کرنا ہے، تاکہ ہم ایک بہترین مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین انسان بھی بن جائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے ایمان والو تم پر فرض کیا ہے کہ جو ناحق مارے جائیں ان کے خون کا بدلہ دو، فی القتل یعنی کہ قتل میں، لڑائی میں۔ قصاص کیا ہوتا ہے؟ اس کے جو لفظی مطلب ہوتا ہے، قصاص کا ہوتا ہے جان کے بدلے جان لینا۔ پھر جو نبی پاک کے زمانے میں یہ حکم دیا گیا تھا، مطلب یہ تفسیر آئی تھی، یہ تفصیلی بیان میں فرمائی گئی کہ اس قبیلے میں نا دستور تھا کہ کسی قبیلے کا کوئی معزز آدمی دوسرے قبیلے کے کسی عام آدمی کے ہاتھوں مارا جاتا تو وہ اصلی قاتل کے قتل کو کافی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ویسے ہی کوئی معزز آدمی قتل کیا جائے یا اس کے عوض قتل کیے جائیں بہت سے لوگ نا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قصاص کا حکم دیا کہ جس نے جو ناحق مارے جائیں اس کے خون کا بدلہ لو۔ اگر تعالیٰ نے کہا بدلہ کیسے لینا ہے، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، جو قصاص ہے نا وہ اس کے بدلے اسی کو، اگر کسی غلام نے قتل کیا تو غلام کو ہی سزا دی جائے گی، اگر کسی معزز آدمی آزاد نے قتل کیا ہے تو آزاد کو ہی سزا دی جائے گی، اگر عورت نے قتل کیا ہے تو عورت کو ہی سزا دی جائے گی۔ آگے یہ ہے کہ تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہوئی تو بھلائی سے تقاضا ہو اور اچھی طرح ادا، تو یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارا بوجھ ہلکا کرنا ہے اور تم پر رحمت ہے، تو اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اچھا، اس آیت کی تفسیر کے متعلق نا حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں قصاص تھا، دیت کا دستور نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر قصاص فرض کرنے کے بعد فرمایا کہ جس کے بعد اس کا نا مراد دیت کا مطالبہ ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ قاتل کا بلا وجہ بلا چون چرا کے ادائیگی کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ دیت قبول کرنے کے بعد بھی اسے عمل کر دے۔ اس طرح سے نا نصارہ کا اور رولز تھے، یہودیت کے اور رولز تھے، مسلمانوں کے نا اور شریعت ہے۔ تو یہی بات ایسا کہہ رہے ہیں کہ اگر انسان کی نیت میں بگاڑ پیدا ہو تو زیادتی کی کئی شکلیں نکل سکتی ہیں نا۔ ایک تو یہ کہ وہ کر دے، بعد میں کہ ہم لوگ امیر ہیں، ہم لوگ پیسے دے کے کر دیتے ہیں اور وہ مقتول لوگ معاف نہ کرنا چاہیں، اس بعد بھی ظلم اور ڈاکے بھی ڈالے جائیں، چوری کا الزام لگایا جائے ان کو ڈرانے کے لیے۔ تو اللہ کہتے ہیں اگر اس کے بعد بھی تم لوگ زیادتی کرو گے تو اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ تین طرح کے ہیں، یا تو بدلہ لیا جائے، جس نے قتل کیا ہے اس کو قتل کیا جائے، اگر وہ لوگ وارثین ہوں گے مقتول کے وہ معاف کرنا چاہیں تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں دیت دے دو، یعنی کہ پیسے جتنے بنتے ہیں اتنے دے دو، ہم لوگ معاف کر دیں، بھلائی کا تقاضا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات کر رہے ہیں کہ تم پر کسی کے لیے جو بھی فرض ہے قصاص، تم لوگ بدلہ اتنا لے سکتے ہو، لیکن یہ نہ ہو کہ تم بدلے کے بجائے زیادتی کرنے لگ جاؤ۔
اگر انہوں نے اگر زیادتی سے مراد کو کچھ لوگ گاؤں میں بہت سے رواج بھی ہوتے ہیں نا کہ اگر وہ لوگ کوئی قتل ہوتا ہے کچھ کرتے ہیں تو پورے کے پورے قبیلوں میں لڑائیاں پھیل جاتی ہیں، وہ اس کا کرتا ہے وہ اس کے کرتے ہیں وہ اس کے کرتے ہیں، اس طرح لڑائیاں اتنے سالوں تک چلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم زیادتی کرو گے تو تمہارے لیے دردناک عذاب ہے، تمہارے لیے برا عذاب ہے جو کہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہے۔ اور یہاں پہ قصاص کا یہ ہے کہ جو قتل کرے گا اس کے بدلے وہی قتل کیا جائے گا۔ آگے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے اہل دانش، اے اہل عقل، تمہارے لیے قصاص ہی میں زندگی ہے کہ تم ایسے کاموں سے پرہیز کرو۔ یہ نا بہت ہی فصیح و بلیغ جملہ ہے جس پر جو عرب کے بڑے بڑے لوگ تھے نا وہ اشش کر رہے، کیونکہ اس مختصر سے جملے میں دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہ قصاص بظاہر تو موت ہے مگر حقیقت میں پوری زندگی کا راز اسی میں ہے۔ اگر ہم غور کریں نا کہ اس کے کیا مطلب کچھ اس کے ضروری مسائل ڈسکس کر لیتے ہیں۔ قاتل کے لیے 3 صورتیں ہیں، جس نے قتل کیا ہو نا اس کے لیے 3 صورتیں ہیں۔ مقتول کے وارث قصاص پر ہی مصر ہوں، یعنی کہ مقتول کے جو جس کو قتل کہیں گے اس کے گھر والے کہیں گے ہمیں قتل کے بدلے قتل ہی چاہیے۔ دوسری صورت قصاص کو معاف تو کر دیں لیکن دیت لینا چاہے، یعنی کہ پیسے لینا چاہیں اس کے بدلے یا کچھ بھی لینا چاہیں نا۔ تیسری صورت سب کچھ معاف کر دیں اور مقتول کے وارثوں کو ان سب باتوں کا اختیار ہے، ٹھیک ہے۔ یہ قاتل کے لیے 3 صورتیں ہیں۔ اور دوسرا پوائنٹس میں یہ آتا ہے کہ مقتول کے وارثوں میں سے اگر کوئی ایک بھی قصاص معاف کر دے تو قصاص کا معاملہ ختم، اور پھر باقی صورتوں میں ممکن صورت پر عمل ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو قصاص لینے کے لیے بجائے معاف کر دینا یا دیت لینا زیادہ پسند ہے۔ تیسری بات، کافر کے بدلے مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ چوتھی، اگر باپ بیٹے کو قتل کر دے تو اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ پانچویں، آج کل جاہلی دستور نہیں رہا، غلام کا دور بھی ختم ہو گیا، اب یہ صورت باقی ہے کہ اگر عورت مرد کو یا مرد عورت کو قتل کر دے تو پھر کیا ہونا چاہیے، تو شریعت اس کے بارے میں خاموش ہے اور یہ قاضی پر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور جو 6ویں بات اس میں ہے جان کی، یعنی کہ ایک قتل کی جو دیت ہے نا وہ 100 اونٹ ہے، اگر 100 اونٹ نہیں ہے تو اس کے برابر کی قیمت یا اس وقت جو حکومت اس وقت حکم کرے گی وہ مقرر ہوگی، یا 100 اونٹوں کے برابر کی قیمت ایک قتل کی دیت ہے۔ اور جو دیت ہے نا وہ اس کے وارثوں پر فرض ہے اگر کہ وہ اس کی مدد کریں، اس کو دیں۔ یہ صورتیں ہیں قصاص کی۔ تو اللہ کہتے ہیں قصاص تو تمہارے لیے زندگی ہے۔ اگر ہم غور و فکر کریں تو قصاص زندگی کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جب ایک شخص کو پتہ ہوگا کہ قصاص دینا پڑ سکتا ہے، قصاص لینا پڑ سکتا ہے، تو وہ قتل کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا کہ بعد میں مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا، تو وہ برداشت کرنے کی کوشش کرے گا، اپنے آپ کو اس گناہ سے، اپنے آپ کو اس جرم سے بچانے کی کوشش کرے گا، تو ایسے زندگیاں محفوظ ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قصاص بھی تمہارے لیے زندگی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، لیکن عقل والوں کے لیے۔ اس کو اکثر لوگ کہتے ہیں تو اس میں ظلم کیا گیا ہے اسلام نے، لیکن نہیں، ہم لوگ دیکھیں تو اس میں قصاص بھی، اس میں مقتول کے وارثوں کا بھی فائدہ ہے، اس میں قتل کرنے والا بھی اس چیز سے پرہیز کرنے کی کوشش کرے گا، جسے باقی لوگ بھی سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ نہیں اس کا مسئلہ برا ہو جائے گا، اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ جو صورتیں پڑھی ہیں اور ساری اس پہ غور کرتے ہوئے اگر ہم غور کریں، مزید غور کریں تو وہ ہمیں واقعی معلوم ہوگا کہ قصاص میں ہمارے لیے زندگی ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَكُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ، تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ جو کچھ مال و دولت چھوڑ کے جا رہا ہو تو مناسب طور پر اپنے والدین اور رشتہ داروں کے حق میں وصیت کر جائے، ایسی وصیت کرنا پرہیزگاروں کے ذمہ ہے۔ آگے وصیت شروع ہو رہی ہے، وصیت کا ٹاپک شروع ہو رہا ہے قرآن پاک میں، کہ جو جاہلیت میں نا یہ دستور تھا کہ جو ترکہ ہوتا ہے نا، یعنی کہ وراثت ہوتی ہے، وہ بیوی اور اولاد، اور خاص طور پر اولاد نرینہ یعنی کہ بیٹا،
ان کو ان سے سوری بیٹی ان سے محروم کر دیتے تھے، اور صرف جو ہوتے تھے دوسرے لوگ ان کو وہ جائیداد دے دیتے تھے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم پر بھی فرض ہے کہ تم مرنے سے پہلے وصیت کر دیتے ہیں ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دستور کے مطابق، لیکن بعد میں حکم ترک ہو گیا تھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا تھا کہ کس کو کتنا حصہ ہے، وہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، اور بھی بہت سی صورتوں میں اس کا ذکر ہے کہ کس کو کس جائیداد میں کتنا حصہ ہے، بیوی کا کتنا ہے، اور ہر ایک کا نا۔ تو کاموں کے لحاظ سے انتہائی مال تک وصیت کرنا ایک حق تھا جو مرنے والے کو دیا گیا تھا، مگر آج مسلمان اس سے بھی غافل ہیں۔ حالانکہ اس مال کو حق کو استعمال کرے نا، بہت سے مسئلے ایسے ہوتے ہیں جن کا حل نکل سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ تم پر فرض ہے کہ کسی کو موت آنے سے پہلے وہ اپنی جائیداد کی تقسیم کر دے اور اچھے طریقے سے تقسیم کرے۔ ہمارے لیے یہاں عملی سبق یہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ دیکھیں، ہماری ظاہر سی بات ہے موت اور زندگی تو ساتھ ساتھ ہے نا، مرنا بھی ایک دن حق ہے۔ تو ہمارے فیملیز میں جانے والے دیکھیں کہ اگر وہ وصیت نہیں کر رہے، وصیت نہیں کرے، تو وہ غور کریں کہ ہمیں اس چیز کو فروغ دینا ہے۔ ہمیں اگر ہم لوگ حق دینے والے بن جائیں گے نا تو ہمیں حق مل جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہمارے مال میں صرف ہمارا حق نہیں، بلکہ وہ مال تو ہمارا ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، تو اس میں سے ہمیں اپنے رشتہ داروں کا، اپنے والدین کا، ان سب کا حق نکالنا ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں حقاً علی المتقین، یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر۔ دس از دا فوکل پوائنٹ، کہ پرہیزگار ہیں جو اس حق کو پورا کرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں جو اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ یہ حق ہے اللہ کے بندوں پر، اہل محبت پر، اہل قرآن پر، اہل یقین پر۔ تو یقین کرے جب ہم حق دینے لگ جائیں گے نا تو ہمارے مالوں میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی برکت و رحمت سے بڑھا دیں گے انشاءاللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمائے وَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، جو وصیت کو سنا کر بدل دے، اس کا کوئی گناہ انہیں بدلنے والوں پر ہے، اس کا گناہ انہی بدلنے والوں پر ہے، بے شک اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ یہاں پر وصیت کو بدلنے کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ جو لوگ اللہ کی وصیت کو بدل دیتے ہیں، بندوں کی وصیت کو بدل دیتے ہیں مال ہتھیانے کے لیے یا کوشش کرنے کے لیے، تو یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا جو گواہ ہوگا، جو اس وقت ولی ہوگا، اس کو شاہد ہوگا، اگر وہ اس میں کوئی تبدیلی کرتا ہے تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہے، لینے والوں پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یعنی کہ اگر تو وہ شرع کے مطابق بدل رہا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ اس نے مرنے والے نے صحیح وصیت نہیں کی تھی، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مرنے والے نے صحیح وصیت کی تھی، اس نے مال زیادہ لینے کے لیے سب کچھ اپنے نام لکھوا لیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یعنی کہ بہت سے لوگ مرنے والے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ اس کے پکے تھے اور ہمیں اس کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ کہا تھا، ایسے کہا تھا، کسی بھی وجہ سے وہ لوگ بدل دیتے ہیں با اختیار وارث اور مل کر تبدیلی کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ سب گناہ گار ہوں گے، اور خود غرض لوگوں کی باتوں کو اللہ سنتا ہے اور ان کے ارادوں تک کو جانتا ہے، اور اللہ بہترین جاننے والا اور سننے والا ہے۔ آگے ہے پھر جسے اندیشہ ہوا کہ وصیت کرنے والے نے کچھ بے انصافی یا گناہ کیا تو اس نے صلح کرا لی، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ہاں یہاں پر یہ بات مانو کہ اگر مرنے والے نے وصیت میں کوئی غلطی کی ہو، چاہے وہ خود کی ہو یا غلطی سے غلطی ہو گئی ہو، اور کسی کی طرف غلطی سے طرفداری کر گیا ہو، تو وارثوں کی صلاح مشورے سے تبدیلی کی جا سکتی ہے، اس کا اختیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس طرح ممکن ہے کہ وصیت کرنے والے کا گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو بھی بخش دیں۔ تو یہی چیز ہے جو اس میں ذکر کی جا رہی ہے وصیت کے متعلق، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک تو وصیت چینج نہیں کرنی چاہیے، اگر صحیح ہو جو کر کے گیا اس کو نا، وصیت اس کو پورا کرنا چاہیے، بلکہ اس کا اگر ہم لوگ کسی کی گئی اچھی وصیت کو پورا کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ اجر دیں گے۔ لیکن اگر اس کے وارثوں کو لگے، اس کے خیر خواہوں کو لگے کہ کرنے والے نے وصیت غلط کی ہے، کرنے والے نے جو وصیت کی ہے اس میں کسی کی طرف زیادہ حق لکھ دیا ہے اور کسی کی طرف کم حق لکھ دیا ہے،
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس پر بھی حق ہے کہ اس کو بدل سکتے ہیں اور ایسی وصیت کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ایسی وصیت کر سکتے ہیں جس کا قرآن میں، حدیث میں اور اسلام میں حکم دیا گیا ہے۔ تو پھر اس طرح سے کیا ہوگا، مرنے والے کے گناہ میں بھی کمی ہو جائے گی، وصیت سے مل بھی جائے گی، تو ایسا کہتے ہیں اس پہ بھی کچھ گناہ نہیں ہوگا۔ فلا اسم علیہ، بس نہیں ہے گناہ علیہ اس پر، اس کے لیے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو آج کے رکوع میں یہ حکم ہے کہ قصاص کیا ہے، اس کی 3 اصول کیا ہیں، اس کے آگے 6 وجوہات ہیں، کس قصاص کے آگے حکم کیا ہے جن پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اچھا، قصاص صرف یہ نہیں کہ قتل میں، ہم لوگ اپنی عام روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں تو قصاص یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے ہمیں، فرض کریں کسی نے ہمارے سے کوئی غلط کیا ہے، ہمارے سے زیادتی کی ہے، ہمیں ظلم کیا ہے، تو ہم بدلہ لینا چاہیں تو اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہیں جتنا اس نے کیا ہے، ہم اسے ذرا سا بھی بدلہ زیادہ نہیں لیں گے۔ اگر ہم لیں گے تو ہم زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ جس طرح کے ساتھ نے کہا معاف کر دے تو بہتر ہے، تو اگر ہم لوگ معاف کر دیں تو معاف کرنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ معاف کرنا ایک دعا ہے نا، رمضان کی راتوں کی خصوصی دعا کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے تو مجھے بھی معاف کر دے، بے شک تو خود معاف کرنے والا ہے۔ تو یہی بات کہہ رہے تھے، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، تو اگر ہمارے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو ان کو معاف کر دیں، اپنے ساتھ کیے گئے ہر ظلم کے ہر خانے میں معافی لکھ دیں، اس سے ہمیں اور کچھ نصیب ہو نہ ہو، ہم مظلوم ٹھہرائے جائیں، ہمیں بے شک لوگ بزدل کہیں، لیکن ہمیں بے شک لوگ کہیں گے اپنے لیے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتا، لیکن یہ ہوگا کہ اس سے ہمیں اللہ رب العزت کی محبت نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو اپنی زندگیوں میں اگر تو آپ لوگ معاف کرنے کے اہل ہیں، کوشش ہے، صبر ہے، برداشت ہے، تو لوگوں کو معاف کر دے، اگر نہیں تو قصاص لے سکتے ہیں، لیکن صرف اتنا جتنا لوگوں نے ظلم کیا۔ اگر اسے 1 انچ بھی زیادہ آپ لوگوں نے زیادتی کی تو پھر آپ لوگ گناہ گار ٹھہرائے جائیں گے۔ بے شک اللہ سمیع علیم ہے، غفور الرحیم ہے، سننے والا، جاننے والا، معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔